بھائی ہاں، آپ سے اجازت لینا تھی، اس نے دھیمے سے کہا۔ دل چونک گیا۔ وہ نہا کر اپنے کام پہ جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب مریم اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ کیسی اجازت؟ وہ کل فاطمہ کے برتھ ڈے اس نے فون کر کے انوائٹ کیا تھا۔ میں نے جانے کے لیے حامی تو نہیں بھری، لیکن وہ بہت اصرار کر رہی تھی، مریم نے آہستگی سے بتایا۔ تو اس میں اتنے ڈرنے والی کیا بات ہے؟ آپ سے اجازت لینا تھی کہ کیا میں کل اس کے گھر جا سکتی ہوں؟ ہاں، لیکن اس کا فنکشن تو رات میں ہوگا۔ عدیل نے کچھ خیال آنے پہ پوچھا۔ جی۔ تو پھر کیسے جاؤ گی؟ تم آنے جانے میں مسئلہ ہوگا۔ وہ گاڑی بھیج دے گی۔ وہ گاڑی بھیج تو دے گی، لیکن تم رات کے وقت ڈرائیور کے ساتھ اکیلی تو نہیں آ جا سکتی۔ عدیل کو اس کے جانے کی نہیں بلکہ پک اینڈ ڈراپ کی فکر ہو رہی تھی۔ تو پھر کس کو ساتھ لے کر جاؤں؟ مریم کو پریشانی ہو رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑاؤں گا، اس نے مریم کو تسلی دی۔ آپ؟ لیکن آپ کیسے چھوڑ کر آ سکتے ہیں؟ آپ تو شام کو تھکے ہارے آتے ہیں، مجھے چھوڑنے کیسے جائیں گے؟ آپ کے ساتھ تو خود ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے۔ تم میرے مسئلے کو چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ تم نے کل فاطمہ کے گھر جانا ہے تو بس فکر چھوڑ دو۔ وہ مریم کو ڈراپ کرنے کے لیے طریقہ سوچ رہا تھا اور اس کی سوچ کی سوئی سلو کی موٹر سائیکل پر جا کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سلو سے موٹر سائیکل مانگ لیتا تو یقیناً وہ انکار نہ کرتا اور اس طرح مریم آسانی سے جا بھی سکتی تھی اور آ بھی سکتی تھی۔ لیکن بھائی، اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن چھوڑو اور کل جانے کی تیاری کرو، اس نے بالوں میں کنگھا پھیرتے ہوئے کہا اور مریم سر ہلا کر پلٹ گئی۔ سنو، اس نے آواز دی۔ جی؟ وہ ٹھہر گئی۔ اگر اس کی برتھ ڈے پہ جانا ہے تو کچھ لے کر بھی تو جانا ہے۔ جو پریشانی مریم کو جانے کا سن کر ہوئی تھی وہی پریشانی عدیل کو بھی ہوئی تھی۔ جی یہ تو ہے، تو کیا لے کر جاؤ گی؟ اس کے سوال پہ مریم نے چہرہ جھکا لیا۔ کیا بات ہے، چپ کیوں ہو گئی؟ وہ دراصل اور کوئی گفٹ نہیں تھا دینے کے لیے، اتنے دنوں سے امی کا سلائی کا کام بھی ڈاؤن جا رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ جو کل سوٹ لائے تھے وہ میں فاطمہ کو گفٹ کر دوں گی، اتنا پیارا سوٹ ہے، اسے پسند آئے گا، مریم نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا اور عدیل چپ ہو گیا۔ کیا بات ہے، آپ کو برا لگا؟ مریم پریشانی سے پوچھ رہی تھی، آخر وہ اتنی محبت اور اتنے شوق سے لے کر آیا تھا، ظاہر ہے برا تو لگے گا، لیکن بھائی وقت بھی تو گزارنا ہے، گھر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے فرینڈس کے لیے کوئی اچھا گفٹ خرید سکیں۔ یہ تو آپ اتفاقاً میرے لیے سوٹ لے آئے اور میں نے گفٹ دینے کا سوچ لیا، ورنہ یہ بھی نہ ہوتا تو میں کبھی جانے کا سوچتی بھی نہیں۔ اس نے عدیل کو وجہ بتائی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی بار بھی میں نے اسے وش نہیں کیا تھا اور وہ ہمارے گھر آ کر کتنا خفا ہوئی تھی، اس بار بھی میں نے گفٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسے وش نہیں کیا تھا اور بہانہ کر دیا تھا کہ مجھے یاد نہیں رہا۔ مریم اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں اسے منع کر دیتی ہوں کہ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ گفٹ کے بغیر خالی ہاتھ جانا بھی تو مناسب نہیں ہے۔ مریم نے سعادت مندی سے کہا کہ اگر اسے پسند ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو وہ اپنا جانا کینسل کر دے گی۔ عدیل نے نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی سمت دیکھا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہارا بھائی ابھی زندہ ہوں نا، ایک تو کیا 10 سوٹ لا کر دوں گا، تم اگر اپنی دوست کو گفٹ دے کر خوش ہو تو میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں۔ یہ سوٹ میں نے تمہاری خوشی کے لیے لیا تھا، لیکن اگر تمہاری خوشی کسی اور طرح سے حاصل ہوتی ہے تو یوں ہی سے۔ اس نے مریم کا سر تھپکتے ہوئے کہا اور مریم کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تھینک یو بھائی، تھینک یو سو مچ۔ مینشن ناٹ ڈیئر، جواباً وہ بھی مسکرا دیا۔ تو پھر میں کل کے لیے تیاری کر لوں؟ بالکل کر لو، لیکن اتنا بتا دو کہ آج ناشتہ ملے گا یا نہیں؟ عدیل نے دلچسپی سے کہا۔ اوہ سوری بھائی، میں بس 5 منٹ میں آپ کا ناشتہ لگا رہی ہوں، آپ فوراً آ جائیے، وہ کہہ کے جلدی سے باہر نکل گئی اور عدیل بھی مسکراتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ بیزاری سے بیٹھا میگزین الٹ پلٹ کر رہا تھا جب اچانک ڈاکٹرز خیرو بابا کے چیک اپ کے لیے اندر آ گئے اور عاذر کی ہدایت کے مطابق وہ فوراً الرٹ ہو گیا تھا۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ ڈاکٹرز اس کے سلام کا جواب دے کر خیرو بابا کے چیک اپ میں مصروف ہو گئے۔ ان کے زخم کا تفصیلی معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے چند دوائیاں تجویز کی اور انہیں ڈسچارج کرنے کا کہہ دیا۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ چودھر ڈاکٹرز کو آپس میں باتیں کرتے دیکھ کر قریب آ گیا تھا۔ آج ان کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے خوشی کی خبر سنائی۔ ریئلی ڈاکٹر؟ آف کورس، تھینک یو ڈاکٹر۔ چودھر نے بڑی گرم جوشی سے ڈاکٹر سے ہاتھ ملایا تھا۔ مسٹر عاذر افندی کہاں ہیں؟ ڈاکٹر کی عاذر کے ساتھ واقفیت تھی، اسی لیے اس کا پوچھا۔ جی وہ کسی کام کے سلسلے میں کراچی گئے ہیں، کل تک آ جائیں گے۔ چودھر کا دل اندر ہی اندر کلا بازیاں کھا رہا تھا کہ وہ اس اسپتال کی قید سے آزاد ہو گیا تھا۔ صبح سے بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی اور بوریت الگ سے۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں بتا دیجیے گا۔
ڈاکٹرز کہہ کر اپنے راؤنڈ پہ چلے کہ وہ جودت خیرو بابا کو گھر لے جانے کا سوچنے لگا، لیکن وہ اکیلا انہیں لے کر نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا کسی دوسرے کی مدد ضروری تھی، اور حاضر کے بعد پہلا خیال دانیال کے سوا اور بھلا کس کا آ سکتا تھا۔ اس نے اپنا سیل نکالا اور دانیال کا نمبر ڈائل کر لیا۔ السلام علیکم، دانیال کی آواز خاصی مصروف تھی۔ وعلیکم السلام دانیال بھائی، میں جودت بات کر رہا ہوں۔ جودت؟ جی، اسپتال سے بات کر رہا ہوں۔ اس کی اطلاع پہ دانیال چونک گیا۔ ہاں کہو۔ وہ خیرو بابا کو ڈاکٹرز نے ڈسچارج کر دیا، ان کو حویلی لے کر جانا ہے، لیکن میں یہاں اکیلا ہوں۔ اس نے مسئلہ بیان کیا۔ ڈونٹ وری یار، تم ویٹ کرو، میں آ رہا ہوں، دانیال نے عجلت میں کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، اور اگلے 15 منٹ میں وہ اس کے پاس اسپتال میں موجود تھا۔ اس نے آ کر تمام بلز کلیئر کیے، پھر دونوں مل کر انہیں سہارا دے کر گاڑی تک لائے۔ وہ کافی بہتر ہو چکے تھے، آہستہ قدموں سے چل پھر سکتے تھے، اسی لیے کوئی ویل چیئر یا پھر اسٹریچر استعمال نہیں کیا تھا۔ دانیال کی گاڑی ڈرائیور واپس لے گیا تھا، اس لیے جودت کی گاڑی میں ہی خیرو بابا کو لے کر وہ گھر پہنچے تھے، اور گھر میں خیرو بابا کی واپسی کی خبر جنگل کے آگ کی طرح پھیلی تھی۔ جتنی خوشی وقار افندی اور آسیہ افندی کو ہوئی تھی، اتنی شاید خود خیرو بابا کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے گھر کے فرد کی طرح ان کی آؤ بھگت کی، یہ احساس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان کے ملازم اور معمولی سے ڈرائیور ہیں۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی اپنے اگلے پیپر کی تیاری کر رہی تھی جب اسے اپنی کتاب پہ کسی کا سایہ ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چونک کر دیکھا، سامنے وہی سنہری بالوں اور سنہری آنکھوں والا لڑکا کھڑا تھا جو اس روز سب فرینڈز کے ساتھ مدیہ کو ایئرپورٹ سی آف کرنے آیا تھا۔ زری کو اس کے نام کا پتہ تھا، لیکن فی الحال یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نام کیا ہے، اور شاید وہ بھی زری کی الجھن بھانپ گیا تھا۔ میں جیسی ہوں، میڈی کا دوست۔ اس نے مدیہ کے حوالے سے اپنا تعارف کروایا۔ جی کہیے۔ میڈی پاکستان میں تو ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب یہ کہ ہم سب فرینڈز کو میڈی کے حوالے سے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کا وعدہ کر کے گئی تھی، لیکن اس نے ابھی تک کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا۔ جیسی مدیہ کے لیے حد سے زیادہ متفکر ہو رہا تھا۔ تو اس میں اتنی پریشانی والی کیا بات ہے؟ کانٹیکٹ تو اس نے مجھ سے بھی نہیں کیا، زری نے بھنوئیں اچکائیں۔ پریشانی والی بات کیوں نہیں ہے؟ پاکستانی لوگ اکثر لڑکیوں کو پاکستان لے کر جاتے ہیں تو ان پہ بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں، انہیں پاکستان میں رہنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میڈی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ جیسی نے اپنی سوچ کا برملا اظہار کیا تھا، جس پہ زری کے ماتھے پہ بل پڑ گئی اور وہ کتابیں سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ جسٹ فار یور کائنڈ انفارمیشن مسٹر جیسی، مدیہ اپنی مرضی سے پاکستان گئی ہے۔ اگر اسے زبردستی پاکستان لے کر جانا ہوتا تو آج سے 2 سال پہلے لے جاتے، اس کی مرضی کا انتظار نہ کرتے۔ وہ پاکستان میں بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش باش ہے، آپ کو اس کے لیے فکر پالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کے دماغ میں پاکستان کے خلاف جو زہر بھرا ہے پلیز وہ دور کر لیجئے۔ پاکستان ایسا بھی برا نہیں جیسا آپ نے بنا لیا ہے۔ اگر پاکستان میں بیٹیوں پہ ایسا ہی تشدد ہو رہا ہوتا تو میں اس وقت آپ کے سامنے نہ ہوتی جو پاکستان کے ایک گاؤں سے یہاں پڑھنے کے لیے آئی ہوں۔ اس نے جیسی کی اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد آپ کو ایموشنل کرنا نہیں تھا، جیسی نے سر جھکاتے ہوئے معذرت کی۔ لیکن میرا مقصد آپ کو سمجھانا تھا، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ہمیشہ کول رہنے والی زری اس وقت کافی تپی ہوئی لگ رہی تھی، اور جیسی خاصا محتاط ہو گیا تھا۔ اوکے آئی انڈرسٹینڈ، اس نے سر ہلایا۔ اینی وے، میں مدیہ کو آپ کا میسج دوں گی، ابھی اس کے پاس اپنا سیل نمبر نہیں ہے، جب ہوگا تو آپ سے کانٹیکٹ کر لے گی۔ زری نے اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے آہستگی سے کہا، کیا اس کا لینڈ لائن نمبر مل سکتا ہے؟ جیسی کو کچھ زیادہ ہی بے چینی ہو رہی تھی۔ مل سکتا؟ ضرور مل سکتا ہے، لیکن اگر مدیہ اجازت دے تو۔ زری نے سر ہلایا۔ اجازت؟ اسے سمجھ نہیں آیا۔ جی، مدیہ سے پوچھے بغیر میں اس کا نمبر آپ کو نہیں دے سکتی، اس نے کندھے اچکائے۔ اوکے، تو آپ اس سے پوچھ لیجئے، میں آپ کو کل بتا دوں گی، یا پھر مدیہ آپ سے کانٹیکٹ کر لے گی۔ تھینک یو میم، جیسی خوش ہو گیا تھا، اور زری سر ہلا کر لائبریری کی سمت پڑ گئی۔ 2 کتابیں ایشو کروا کے وہ واپسی کے لیے یونیورسٹی کے احاطے سے باہر نکل آئی تھی۔ عبداللہ اسے پک کرنے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم بھائی، وہ ڈور کھول کر فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، پیپر کیسا رہا؟ وہ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ظاہر ہے مجھ سے پوچھیں گے تو میں اچھا ہی کہوں گی، وہ ذرا سا مسکرا کے بولی۔ اور ظاہر ہے کہ پیپر تمہارا ہے تو تم ہی سے پوچھیں گے نا، عبداللہ بھی مسکرا کے بولا۔ ہاں، یہ بات بھی سوچنے کی ہے، زری ہنس پڑی۔ نگارش بھابھی چلی گئی؟ ہاں، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے ہی ڈراپ کر کے آئے ہوں، میرا پورا دن تو تم لوگوں کی ڈرائیوری میں گزر جاتا ہے، کام میں نے کیا خاک کرنا ہے؟ عبداللہ مصنوعی خفگی سے جھنجھلا کر بولا تھا۔ زری اپنی مسکراہٹ دبا کی۔ آپ ہماری اتنی کیئر کرتے ہیں، اللہ آپ کو ڈھیر ساری خوشیاں اور کامیابی عطا کرے، انشاءاللہ اوپر والا آپ کو اجر دے گا۔ میرا کیریئر بنانے میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ورنہ میں بھی آج باقی لڑکیوں کی طرح میٹرک پاس کر کے گاؤں کی حویلی کے کونے میں پڑی ہوتی۔
آپ کا احسان تو میری پوری زندگی پہ محیط ہے۔ زری کہتے کہتے سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ارے پاگل، اس میں احسان کہاں سے آ گیا؟ احسان ہی تو ہے، آپ نے میری خاطر سب سے ناراضگی مول لے لی۔ بھلا کون راضی تھا میرے یہاں آنے پر؟ بابا جان تو تعلیم کے خلاف تھے، کجا کے ہائر اسٹڈی کے لیے کسی دوسرے ملک جانا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے اس ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ آج گاؤں کی لڑکیوں کے لیے اور حویلی کی لڑکیوں کے لیے میں ایک مثال ہوں کہ کوئی آگے بھی بڑھ سکتا ہے، بس ہمت کرنے کی دیر ہے۔ زری سنجیدگی سے بول رہی تھی۔ ہاں یہ تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تعلیم ایک زیور ہے اور اس زیور کے لیے سب کو لڑنا چاہیے۔ اس زیور کا حصول سب کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ گاؤں کی لڑکی ہو یا شہر کی۔ عبداللہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن بھائی، اس زیور کے حصول کے لیے آپ جیسے بھائیوں کی بھی اشد ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو، جو اپنی بہنوں کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے بلکہ ان کے لیے ڈھال ثابت ہو۔ کاش مشرقی مردوں کی سوچ آپ جیسی ہو جائے، زری نے حسرت سے کہا تھا، اور عبداللہ مسکرا دیا۔ وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ نگارش آج اپنے میکے گئی ہوئی تھی۔ دلاور شاہ واپس لاہور جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب بطول شاہ اس کے بیڈ روم کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ جا رہے ہو؟ ان کے لہجے میں کیا کچھ تھا دلاور بخوبی سمجھتا تھا۔ نہ جاؤں؟ اس نے پلٹ کر ان کو بغور دیکھا، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے تھے۔ وہ اور سے اور ہو گئی تھیں۔ ان کے چہرے پہ سرد برف کے سوا اب کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کب کہا کہ تم نہ جاؤ؟ تو پھر میری کامیابی کی دعا کے ہمراہ مجھے رخصت کیجیے۔ خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ۔ تمہاری کامیابی کے انتظار میں ہی تو اپنی آنکھیں پتھر کر لی ہیں، اب پتہ نہیں آنکھیں پتھر سے دوبارہ آنکھیں کب بنیں گی۔ ان کا لب و لہجہ عجیب سا ہو رہا تھا، ان کے اندر کا درد ان کی آواز میں گھل رہا تھا، اور اذیت کی لہر دلاور شاہ کے رگوں پہ میں سرایت کر گئی تھی۔ آپ کی آنکھوں کو آنکھیں بنانے کے لیے میں پوری دنیا کو پتھر کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ اس نے بطول شاہ کو کندھوں سے تھام کر اپنی گرفت کی مضبوطی کا احساس دلایا تھا۔ تمہارے وعدوں پہ نہیں، تمہاری آس پہ جی رہی ہوں میری جان، اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا کرے۔ انہوں نے دلاور کی پیشانی چوم لی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتے سے فارغ ہو کر وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب میں اسلام آباد نہیں آؤں گا، بلکہ اب آپ لاہور آئیں گی، اپنی تیاری رکھیے گا۔ انشاءاللہ ضرور آؤں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ ان سے مل کر گاڑی میں آ بیٹھا اور پھر ان کو ہاتھ ہلا کر گاڑی نکال لے گیا۔ اس نے نبیل کے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ کل واپس آ کر اس کے مسائل حل کر دے گا، اس لیے وہ آج اسلام آباد سے جلدی نکل آیا تھا، لیکن ابھی اسلام آباد کی حدود سے نکل ہی رہا تھا کہ کسی نے ہاتھ کے اشارے سے سامنے آتے ہوئے گاڑی روک دی۔ اسے بریک لگانی پڑے۔ انسپکٹر شہناز آپ؟ وہ حیرانی سے کہتا ہوا گاڑی کا دروازہ کھول کے نیچے اتر آیا۔ انسپکٹر شہناز سڑک کے کنارے کھڑی ہیلپ مانگ رہی تھی۔ دراصل میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں لاہور جا رہی تھی، آدھا گھنٹہ ہو گیا ڈرائیور کو میکینک کے پاس بھیجے، لیکن ابھی تک نہیں آیا۔ وہ چہرے سے پریشان لگ رہی تھی۔ کیا خرابی ہوگی ہے گاڑی میں؟ پتہ نہیں، انجن بند ہو گیا ہے۔ چیک کیا ہے؟ ہاں، ڈرائیور سارا انجن چیک کر کے گیا ہے، میکینک کے بغیر ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، اور میں پریشان ہو رہی ہوں، مجھے ذرا جلدی لاہور پہنچنا تھا۔ انسپکٹر شہناز نے ہاتھ میں پکڑے موبائل سے ٹائم دیکھ کر کہا، چلیے پھر آپ کی پریشانی حل کیے دیتے ہیں، آئیے میرے ساتھ چلیں۔ دلاور نے اسے آفر کی۔ لیکن شاہ جی، انسپکٹر شہناز کچھ کہتے کہتے رکی۔ کیوں، کوئی ڈر ہے؟ دلاور نے معنی خیزی سے کہا۔ ڈر ہونا بھی چاہیے، مرد کا کیا بھروسہ؟ وہ بھی جواباً مسکراتے ہوئے معنی خیزی سے بولی۔ خیر، بھروسے کی تو آپ بات ہی نہ کریں تو بہتر ہے، بھروسہ تو عورت کا بھی نہیں ہے۔ اس نے سر جھٹکا۔ کیوں شاہ جی، کون کمبخت دھوکہ کر گئی آپ کے ساتھ؟ دلاور شاہ کو دھوکہ دینے والی ابھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ دلاور شاہ نے ہنس کر کہا تھا، اور جو پیدا ہوئی ہے انہیں آپ نے نظر عنایت ہی نہیں بخشی۔ کوئی سراپا ارتجا بھی تو نہیں ہوا ابھی تک، وہ بے نیازی سے کہہ رہا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شاہ جی آپ بہت بے رحم ہیں۔ انسپکٹر شہناز کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا، اور دلاور شاہ یکدم فلک شگاف کہکا لگا کے ہنسا۔ کبھی کبھی کیوں لگتا ہے، یہ تو اکثر لگنا چاہیے۔ وہ اس کی بات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اکثر تو آپ اچھے ہی لگتے ہیں، بس کبھی کبھی اچھی رائے بدل جاتی ہے اور لگتا ہے کہ آپ بہت برے ہیں۔ دلاور نے انسپکٹر شہناز کا ادھورا جملہ مکمل کیا۔ اب میں آپ کو برا بھی تو نہیں کہہ سکتی شاہ جی۔ انسپکٹر شہناز کا انداز خاصا دوستانہ سا تھا۔ واہ، کیا پالیسی ہے، بے رحم کہہ لیا، لیکن برا نہیں کہہ سکتی۔ آپ پولیس والوں سے بھی اللہ ہی پناہ دے، آپ کے بھی اپنے ہی قانون ہوتے ہیں۔ وہ ابھی تک اس کی بات انجوائے کر رہا تھا۔ اصل قانون دان تو آپ ہیں شاہ جی، ہماری غلطیوں کو بھی میگنیٹ کی طرح پکڑ لیتے ہیں۔ انسپکٹر شہناز ہنسی تھی۔ سلام میڈم، مکینک کو لے آیا ہوں۔ اس کے عقب سے ڈرائیور کی آواز سنائی تھی۔ جب تک مکینک نے اس کی گاڑی چیک نہیں کی، ڈرائیور کے ساتھ دلاور بھی وہیں کھڑا رہا۔ میڈم، 1 گھنٹہ لگ جائے گا گاڑی ٹھیک ہونے میں۔ اوہ نو!
इंस्पेक्टर शहनाज ने सर झटका। आपका आज का सफ़र मेरे साथ लिखा है मैडम, दिलावर ने अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए कहा। देख लीजिएगा शाहजी, मैं आज पुलिस वाली नहीं हूँ। इंस्पेक्टर शहनाज ने उसकी गाड़ी में बैठते हुए कहा। वो अपनी गाड़ी ड्राइवर के हवाले कर आई थी। रोब तो आप भी है ना, वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला। अब क्या पता कि आपका रोब मुझ पे है या मेरा रोब आप पे। वो हंसी। नहीं मैडम, आपका ही रोब है और आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं। उसने इंस्पेक्टर शहनाज को सरतापा देखते हुए तारीफ की थी। वो खूबसूरत तो थी, लेकिन आज रॉयल ब्लू कलर की बॉर्डर वाली साड़ी और शोल्डर कट बालों के साथ कुछ ज़्यादा ही गुड लुकिंग लग रही थी, वरना अक्सर वो यूनिफॉर्म में ही नज़र आती। थैंक यू, वो मुस्कुरा रही थी। वैसे आप इस्लामाबाद में क्या कर रही थी। मेरी कज़न की शादी थी, मैं 2 रोज़ से इस्लामाबाद आई हुई थी, आज वापस जा रही हूँ। तो हमें ही शादी में इनवाइट कर लेती, उसने अफसोस से कहा। मुझे क्या पता था कि आप भी इस्लामाबाद को रौनक बख्शने आए हैं। खैर, आइंदा किसी कज़न की शादी हो तो याद रखिएगा। दिलावर खासा मूड में था। इंस्पेक्टर शहनाज को हैरानी हो रही थी। ये आप ही है ना शाहजी, उसने अपनी हैरानी का इजहार भी कर दिया। क्यों मैडम, आपको कोई डाउट है। डाउट तो नहीं, लेकिन आपको कभी इतने खुशगवार मूड में देखा भी तो नहीं। आजकल मेरा बहुत करीबी दोस्त पाकिस्तान आया हुआ है, शायद इसी की मुलाकात का जश्न मना रहा हूँ। ओह, यानी आप जश्न बहारा मना रहे हैं। जश्न बहारा नहीं, जश्न यारा मना रहा हूँ मैडम। क्या मैं आपके उस दोस्त से मिल सकती हूँ। क्यों। उस खुश नसीब की खुश नसीबी पे रश्क करना चाहती हूँ। वो आप जैसी चीज़ों से दूर भागता है, परहेज़ करता है, बहुत सादा दिल इंसान है, दिलावर ने नबील की तारीफ में कहा। आपका दोस्त सादा दिल, उसने अचंभे से कहा। आपने मुझे क्या समझ रखा है मैडम। दिलावर के सवाल पे इंस्पेक्टर शहनाज कहका लगा के हंसी थी और जवाबन उसने भी मुस्कुराते हुए स्पीड बढ़ा दी। अलीज़े। जी पापा। वो सीढ़ियाँ उतर रही थी जब वकार अफंदी की आवाज़ पे कदम थम गए। कहाँ जा रही थी। बस ऐसे ही आयशा फूफो की तरफ। उसने कंधे उचकाए। वकार अफंदी सीढ़ियाँ उतरते हुए उसके बराबर आके और उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाते हुए उसे अपने साथ ड्राइंग रूम में ले आए। बैठो। खुद बैठे तो उसे भी साथ बिठा लिया। खैरियत पापा। हाँ बेटा जानी, सब खैरियत है। वो दरअसल हमने तुम्हें इतला देनी थी कि हमने तुम्हारे लिए ड्राइवर रख लिया है और इंशाल्लाह आज आजिर वापस आ गया तो तुम्हारी गाड़ी का इंतज़ाम भी हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अलीज़े को पास बिठाकर उसका कंधा थपकते हुए कहा था। अलीज़े की जान में उनकी जान थी। उसकी परेशानी उनका खून खुश कर देती थी। उनके 2 बेटे उनके लिए इतनी अहमियत नहीं रखते थे जितनी अलीज़े अहमियत रखती थी। उन्होंने अपनी पूरी उम्र की मोहब्बत सिर्फ अलीज़े पे लुटाई थी। कभी कभी तो आसिया फंदी उनकी इस कदर मोहब्बत पे हैरान परेशान रह जाती थी और उनकी हैरानी और परेशानी की वजह अलीज़े की आइंदा की ज़िंदगी का ख्याल होता था। उन्हें पता था कि बाप इतनी मोहब्बत देगा तो वो शौहर में भी उतनी मोहब्बत तलाश करेगी और अगर ज़रा सी भी कमी बेशी हुई तो ज़िंदगी भर के लिए मसला बन जाएगा। और उस चीज़ का इजहार उन्होंने एक बार वकार फंदी से भी किया था, जिस पे जवाबन वो मुस्कुरा दिए थे। हम उसकी शादी उससे करेंगे जो हमसे भी ज़्यादा मोहब्बत देगा उसे। उनका लहजा भी मुस्कुरा रहा था। आप जैसी मोहब्बत कौन कर सकता है उससे। वक्त आने पे पता चलेगा तुम्हें। आपकी मोहब्बत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता वकार। कभी कभी मुझे एहसास होता है मैं अलीज़े की माँ हूँ, लेकिन मुझसे भी ज़्यादा आप उससे मोहब्बत करते हैं। मेरी मोहब्बत भी आपकी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती। आसिया फंदी संजीदगी से कह रही थी और उस वक्त भी वो ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे में खड़ी बाप और बेटी का मोहब्बत भरा अंदाज देख रही थी। यूं ही बाप से बातें करते करते अलीज़े की नज़र माँ की तरफ उठी। अरे मॉम, आप वहाँ क्यों खड़ी हैं। उसकी आवाज़ पे वकार अफंदी ने भी आसिया फंदी को देखा था। आप दोनों को देख रही थी। वो अंदर आ गई। इस तरह छुप छुप के तो आपने जवानी में भी नहीं देखा था हमें। वकार अफंदी मुस्कुराए। अलीज़े भी हंस पड़ी। आपने जवानी में कभी देखने का मौका ही नहीं दिया, हमेशा कारोबार की फिक्रों में ही रहते। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे मसरूफियत के लिए 3 अदद बच्चे दे दिए, वरना मैं तो अब भी बैठी आपका ऑफिस से वापसी का इंतज़ार ही करती रहती। आसिया फंदी ने मसनूई खुफगी का इजहार किया। तो गोया आपकी बात का ये मतलब हुआ कि अब आपको हमारी ऑफिस से वापसी का कोई इंतज़ार नहीं होता। वकार अफंदी काफ़ी अहम नुक्ता उठा के लाए थे। आसिया फंदी जुज़बुज़ सी हो गई। अलीज़े अपने पेरेंट्स के ऐसी दिलचस्प बहसो तकरार से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। बताइए ना बेगम साहिबा, अब हमारी कोई कदर नहीं है आपकी नज़र में। उन्होंने आसिया फंदी को बोलने पर उकसाया था और वो बेसाख्ता मुस्कुराते हुए वकार अफंदी के पहलू में बैठ गई। आपकी कदर या तो आसिया का दिल जानता है या आसिया का खुदा। उन्होंने कितनी नरमी से कितनी गहरी बात कही थी। वकार अफंदी का दिल शांत हो गया। थैंक यू आसिया। उन्होंने आसिया अफंदी के हाथ पे अपना हाथ रख दिया और अलीज़े मुस्कुराती हुई उठ खड़ी हुई। कहाँ जा रही हो बेटा। आप लोग बातें करें, मैं नेक्सी की तरफ जा रही हूँ।
وہ کہہ کے باہر نکل آئی تھی۔ اس کا رخ انیکسی کی طرف ہی تھا اور جیسی وہ انیکسی میں پہنچی اسے خوشگوار حیرت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ باقی لڑکیاں بھی اتفاقاً وہیں تھیں۔ السلام علیکم، اس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ علیزے، انوشے لپک کے پاس آئی تھی۔ علیزے کبھی کبھار ہی تو اس طرف آتی تھی اور وہ بھی انوشے کی وجہ سے۔ کیسی ہو؟ جی ٹھیک ہوں۔ آؤ نا علیزے، اندر آؤ۔ انوشے نے اسے اندر آنے کا کہا، وہ اندر آ گئی۔ ہیلو، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سب پہ نظر دوڑائی۔ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے۔ کومل کی آواز پہ علیزے نے چونک کر کومل کی سیم دیکھا۔ کومل آپی، کیسی ہیں آپ؟ جیسی تم ہو ویسی میں ہوں، کومل نے سر جھٹک کے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ جیسے تم ٹھیک ہو ویسے میں بھی ٹھیک ہی ہوں۔ کومل کی وضاحت پہ باقی سب ہنس پڑی تھیں۔ او اچھا، علیزے نے سر ہلایا۔ بڑی جلدی سمجھ آ گیا ہے، آپ کے سمجھانے کا طریقہ اچھا ہے، علیزے معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ تو پھر ساری باتیں کیوں نہیں سمجھ لیتی تم؟ کومل کے لہجے میں ہلکے طنز کا عنصر نمایاں تھا۔ میں سمجھی نہیں کومل آپی، کچھ باتیں سمجھ لیتی اور کچھ نہیں سمجھتی، عجیب بات ہے۔ کومل کا لہجہ ابھی بھی طنز لیے ہوئے تھا۔ کومل، حرمت اس کے قریب ہی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کومل کو سرزنش کرنے والے انداز میں ٹوکا۔ ارے میں کیا کہہ رہی ہوں، اپنی سویٹ سی کزن سے باتیں ہی تو کر رہی ہوں۔ کومل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تو باتیں کرو نا، طنز تو نہیں۔ حرمت نے دبے الفاظ میں خفگی سے کہا، جسے صرف کومل ہی سن سکی تھی۔ آؤ علیزے، بیٹھو یہاں۔ کومل نے اپنے قریب صوفے پہ اشارہ کیا تھا۔ علیزے اس کے انداز کو بالکل بھی نہیں سمجھ پائی تھی اور خاموشی سے آ کر اس کے برابر بیٹھ گئی۔ آج کل تم گھر پہ نظر آ رہی ہو، کالج چھوڑ دیا ہے کیا؟ نہیں، کالج کیوں چھوڑوں گی بھلا؟ تم مسلسل اتنے روز سے گھر پہ ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید۔ وہ دراصل مجھے پک اینڈ ڈراپ کرنے کا مسئلہ تھا، کوئی ڈرائیور تھا اور نہ ہی میری گاڑی تھی، لیکن پاپا نے کہا ہے کہ کل تک سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کا بتانے کا انداز اب بھی معصوم سا تھا۔ یعنی کل تک نیا ڈرائیور اور نئی گاڑی ارینج ہو جائے گی؟ جی، انفیکٹ یہ مسئلہ آج بھی حل ہو سکتا تھا، لیکن آصف بھائی گھر پہ نہیں تھے، شو روم سے گاڑی انہوں نے ہی نکلوانی تھی۔ آج وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ بے فکری سے کہہ رہی تھی اور کومل کا خون جل گیا تھا۔ وہ عاصر کا اس طرح ذکر کرتی تھی جیسے وہ ہی اس سے زیادہ قریب تھی، حالانکہ اگر کومل دل سے سوچتی تو علیزے ہی عاصر سے زیادہ قریب تھی۔ وہ خود بھی تو اسی پہ زیادہ توجہ دیتا تھا اور علیزے اس کی لاڈلی اور چہیتی کزن تھی۔ بائی دا وے، وہ گئے کہاں ہیں؟ کراچی۔ کیوں؟ کام سے۔ آئیں گے کب؟ آج۔ او اچھا، اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر چپ ہو گئی۔ حرمت نے علیزے کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ نبیل، وہ اندر داخل ہوتے ہی نبیل کو آواز دینے لگا۔ سلام صاحب۔ گل کچن سے نکل کر اس کے سامنے آ گئی۔ بس سلام، گل کیسی ہو تم؟ دلاور کا انداز خوشگواریت لیے ہوئے تھا۔ وہ انسپکٹر شہناز کو ڈراپ کر کے سیدھا یہیں آیا تھا۔ اللہ کا کرم ہے صاحب، گلاب خان کا ہے، کل آیا تھا نا؟ جی صاحب آیا تھا۔ ملاقات ہوئی اس سے؟ اس کے سوال پہ گل کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ گل بی بی، میں نے صرف ملاقات کا پوچھا ہے، وہ اپنی بات پر زور دے کر پوچھ رہا تھا۔ یار کیوں اس سے کٹہرے میں کھڑا کر رکھا ہے، کسی کو تو بخش دیا کرو۔ نبیل سیڑھیاں اترتے ہوئے قریب آ گیا تھا۔ کوئی خود ہی کٹہرے میں کھڑا ہونے والی باتیں کرے تو میں کیا کروں؟ وہ نبیل سے مصافحہ کرتے ہوئے شرارت سے مسکرا کے بولا۔ جاؤ گل، اپنے صاحب کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آؤ۔ فی الحال کچھ نہیں چاہیے، میں نے لنچ کافی لیٹ کیا تھا۔ تو پھر کچھ پینے کے لیے لے آؤ۔ پینے کے لیے کیا؟ گل نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چائے لے آؤ، دلاور نے خود ہی کہہ دیا اور دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ اسلام آباد کا چکر کیسا رہا؟ بس یار، اماں سے ملنا تھا، مل کر آ گیا، اس نے نارمل سے انداز میں کہا۔ اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں، وہ تمہارا اور مدیہ کا پوچھ رہی تھی۔ ہاں، میں فون کروں گا انہیں۔ ویسے یار تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، تم انہیں اپنے ساتھ لاہور ہی لے آتے، ہم سب کی ملاقات ہو جاتی۔ وہ مصروف ہیں آج کل۔ مصروف تو تم بھی ہو۔ ہاں یار، کام ہی کچھ ایسا ہے۔ کام ایسا نہیں ہے، تم خود ہی کچھ ایسے ہو۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ وکالت کی طرف جاؤ؟ یہ میرے بابا کا خواب تھا یار، انہیں شوق تھا کہ میں وکیل بنوں، وہ میرے نام کے ساتھ ایڈوکیٹ اور بیرسٹر کا لفظ دیکھنا چاہتے تھے۔ ماشاءاللہ، اور تم نے ان کا خواب پورا کر دیا، نبیل نے مسکرا کے ستائشی لہجے میں کہا۔ خواب تو پورا کر دیا، لیکن وہ خواب کو تعبیر ہوتے نہ دیکھ سکے۔ کاش کہ وہ دیکھ سکتے، میں نے ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر دیا ہے۔ دلاور کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا اور نبیل کو اس کے دکھ کا احساس ہو گیا تھا، لیکن اب بات کا رخ بدلنا بھی مشکل تھا۔ بھائی، اچانک مدیہ کی آواز سنائی دی۔ دلاور نے چونک کر سیڑھیوں کی سمت دیکھا اور نبیل نے شکر ادا کیا کہ چلو اس کا دھیان تو ہٹ گیا نا۔ بھائی کی جان کیسی ہو؟ دلاور سر جھٹکتے ہوئے جی جان سے متوجہ ہوا تھا۔ بالکل بور۔ کیوں بھئی؟
2 दिन سے پاکستان آ کر اپنے بیڈ روم میں بند ہوں، باہر نکلو تب بھی بوریت دور کرنے کے لیے کچھ سامان نہیں ہے، نہ موبائل، نہ گاڑی، نہ فرینڈز اور نہ ہی آپ۔ بوریت نہ ہو تو اور کیا ہو؟ اس نے ایک ایک چیز گنوا ڈالی۔ اوکے بابا اوکے، اب میں آ گیا ہوں تو سب آ جائے گا، موبائل بھی، گاڑی بھی اور تمہاری بوریت کے لیے کمپنی بھی۔ اس نے مدیحہ کو تسلی دی۔ آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کے نمبر پہ فون بھی کیا تھا۔ سوری یار، میں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ سنا ہے اسلام آباد بہت خوبصورت شہر ہے۔ مدیحہ آج ذرا اپنے خول سے نکل کر بات چیت کر رہی تھی۔ خوبصورت تو نہیں ہے، بس جب میں جاتا ہوں تو تب ہو جاتا ہے۔ اس کی بات پہ نبیل یکدم کہکا لگا کے ہنسا اور مدیحہ بھی اپنی مسکراہٹ نہیں روک سکی۔ یار تم تو جہاں بھی جاتے ہو 4 چاند لگا دیتے ہو۔ کوئی شک ہے تمہیں؟ کوئی شک نہیں ہے یار، کوئی شک نہیں۔ چلو پھر آج تم لوگوں کو لاہور دکھا لاؤں، اس نے نبیل اور مدیحہ کو آفر کی۔ اس وقت؟ یار شام اور رات ہی تو لاہور کی رونقیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، آج ہی تو تم لاہور کے نظارے دیکھو گے، اس نے مسکرا کے کہا۔ میرا کوئی موڈ نہیں ہے، تم مدیحہ کو لے جاؤ، اس نے پاکستان نہیں دیکھا، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، نبیل نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ تمہارا موڈ کیوں نہیں ہے؟ بس ایسے ہی۔ یہ جو بس ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہی بہت خاص ہوتا ہے، دلاور نے معنی خیزی سے کہا۔ سوری یار، مجھے خیال نہیں رہا کہ میں ایک وکیل کے سامنے بات کر رہا ہوں، نبیل نے ہتھیار ڈال دیے کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وہ باتوں باتوں میں اپنے مطلب کی بات نکال لے گا، اس کے سامنے انکار بھی فضول ہے۔ چلو اٹھو پھر۔ دلاور کھڑا ہو گیا۔ لیکن وہ چائے، نبیل نے گل کی طرف اشارہ کیا۔ چائے پھر سے ہی، اس نے ٹال دیا اور تھوڑی دیر بعد وہ ان دونوں کو ساتھ لیے گاڑی نکال لے گیا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور روشنیاں جاگ اٹھی تھی، پورے لاہور کی رونقیں عروج پر تھیں۔ مدیحہ دلچسپی سے سب دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے استاد، کچھ پریشان نظر آتے ہو؟ چھوٹا گاڑی کا پنکچر لگاتے ہوئے بار بار عدیل کو دیکھ رہا تھا اور جب پنکچر لگا کر فارغ ہو گیا تو سیدھا عدیل کے پاس آ گیا۔ ہاں یار پریشان تو میں ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پریشانی حل کیسے ہوگی۔ کیا مطلب ہے استاد، کھل کے بول۔ چھوٹے نے بڑا پن دکھایا۔ یار وہ دراصل مجھے کل کچھ دیر کے لیے کیا چھٹی چاہیے؟ نہیں یار چھٹی نہیں چاہیے، بلکہ وہ پھر رک گیا۔ ارے استاد بتاؤ بھی، تم تو ایسے شرما رہے ہو جیسے لڑکی چاہیے، چھوٹے نے خفگی سے کہا اور عدیل کو بتانا ہی پڑا۔ یار مجھے نہ تو چھٹی چاہیے اور نہ ہی کوئی لڑکی چاہیے، بلکہ مجھے بائک چاہیے، وہ بھی کل شام تھوڑی دیر کے لیے۔ بائک؟ چھوٹے کو کافی حیرانی ہوئی۔ ہاں یار بس کل شام کسی کام سے جانا ہے، پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ تھا، میں نے سوچا سلو سے کہوں گا اس کی بائک ہے، لیکن یار اب اسے کہتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے، دل نہیں مان رہا۔ استاد تیرا دل مانے یا نہ مانے لیکن میرا تو مانے گا نا۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ میں اس سے کہتا ہوں تم بے شک نہ کہو۔ چھوٹے نے اس کی مشکل حل کرتے ہوئے اسے ٹینشن فری کر دیا۔ واقعی؟ اوے آف کورس استاد۔ چھوٹے نے آف کورس کو بھی زبان سے خاصا رگڑ کے ادا کیا تھا۔ تھینک یو یار، تھینک یو سو مچ۔ عدیل کا چہرہ کھل اٹھا تھا اور پھر واقعی دوسرے روز چھٹی سے پہلے چھوٹے نے سلو کی بائک کی چابی لا کر عدیل کو تھما دی تھی اور عدیل اس کا بار بار شکریہ ادا کرتا ہوا بائک لے کر گھر آ گیا تھا۔ وہ نہا دھو کر فریش ہوا تو مریم بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چلیں بھائی۔ وہ چادر اوڑھ کر باہر نکل آئی تھی، ہاتھ میں فاطمہ کے گفٹ کا شاپر تھا، اس نے اس سوٹ کو کافی خوبصورت پیکنگ کی شکل دے دی تھی۔ چلو۔ عدیل امی ابو کو اللہ حافظ کہتا باہر آ گیا اور دونوں بہن بھائی فاطمہ کے گھر کے جانے کے لیے روانہ ہو گئے اور ٹھیک 15 منٹ بعد وہ فاطمہ کے گھر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ عدیل نے بائک باہر ہی روک دی، حالانکہ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ مریم بائک سے اتر گئی۔ پک کرنے کے لیے کب آؤں؟ اس نے مریم سے پوچھا۔ ابھی تو آئی ہوں، مجھے کیا پتا کہ ان کی پارٹی کا کیا ٹائم فکس ہے۔ ٹھیک ہے، میں آنے سے پہلے فون کر کے پتہ کر لوں گا۔ اس نے سر ہلا دیا اور مریم پلٹ کر اندر آ گئی۔ السلام علیکم۔ فاطمہ اسے گیٹ پر ہی مل گئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ فاطمہ مریم سے گلے ملی تھی۔ آج وہ باقاعدہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی، اس کی خوبصورتی لشکاریں ماری تھی، مریم کو وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت اور پیاری لگی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں کیا سناؤں، تم سناؤ کہ تم اکیلی آئی ہو؟ فاطمہ نے اسے اکیلے دیکھ کر ذرا مایوسی سے کہا۔ نہیں، وہ عدیل بھائی ڈراپ کر کے گئے ہیں، وہ گیٹ تک آ کر چلا گیا، اندر بھی نہیں آیا۔ فاطمہ کو اور زیادہ ملال ہوا۔ وہ کام سے تھکے ہوئے آئے تھے، بس مجھے چھوڑنے کے لیے آ گئے، ابھی واپس جا کر انہوں نے کھانا بھی کھانا تھا۔ تو کیا یہاں اسے کھانا نہیں مل سکتا تھا؟ فاطمہ بحث کرنے کھڑی ہو گئی تھی، اسے عدیل پہ رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ فاطمہ پلیز یار چھوڑو بھی، کوئی اور بات کرو۔ مریم نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی۔ کیا یہ چھوڑنے کی بات ہے؟ اسے اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ مجھے اپنی زبان سے وش ہی کر دے۔ فاطمہ کے دل میں افسوس اور صدمہ ہلکورے لے رہا تھا۔ وہ جلدی میں تھے یار۔ ہاں، اس کی جلدی میں بخوبی سمجھتی ہوں، اسے صرف بھاگنے کی جلدی تھی۔ خیر تمہیں پک کرنے بھی تو آئے گا، دیکھ لوں گی تمہیں کیسے لے کر جاتا ہے۔
फातिमा के अज़ाइम पे मरियम बेसाख्ता मुस्कुरा उठी थी और इतने में वहाँ खड़े खड़े ही ओपन एयर जीप अंदर आके रुकी, जिसकी हेडलाइट्स की रोशनी में फातिमा और मरियम नहा गई थी और उन दोनों ने ही चौंक कर देखा था। जीप से 3-4 लड़के एक साथ उतरे और उनकी तरफ देखते हुए उनकी तरफ ही बढ़ आए थे। मरियम नामहसूस अंदाज में अपनी चादर दुरुस्त करते हुए सिमट की, जबकि फातिमा मुस्कुरा कर देख रही थी। जोदत की नज़रें मुस्कुरा कर देखने वाली फातिमा पे नहीं, बल्कि चादर दुरुस्त करते हुए सिमटने वाली मरियम पे थी। वो साइम और कामी वगैरह के साथ चलता हुआ करीब आ गया था। हेलो डियर, हैप्पी बर्थडे एंड मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। साइम 2 दिन बाद घर आया था, इसलिए उसे बहन को विश करने का मौका अभी मिल रहा था। मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे, कामी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। बस, फातिमा ने आंखें फैलाई। क्यों, कुछ और भी कहना चाहिए? कहना नहीं चाहिए बल्कि देना चाहिए। क्या देना चाहिए? गिफ्ट, मेरा बर्थडे गिफ्ट, वो जोर देकर बोली। अच्छा, बर्थडे पे गिफ्ट भी देते हैं? वो हैरानी से कह रहा था। हाँ, उसने कभी किसी को दिया हो तो तब ना, साइम ने चोट की। बस बस, ज़्यादा तंज मत कर, दे दूंगा, तुम्हारे सारे गिफ्ट्स लुटा दूंगा। कब? साइम तेजी से बोला। जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो गया, उसने सुकून से जवाब दिया। तो क्या अब तू हाथी के पैरों पे खड़ा है? साइम काट खाने को दौड़ा था। तू मुझे छोड़, इसकी बात कर जो हर वक्त दिल के पैरों पे खड़ा रहता है, जिसकी तरफ दिल चाहता है उसी तरफ चल पड़ता है। कामी ने मायने खेजी से आंख दबाते हुए साइम के कान में सरगोशी की। तब साइम ने चौंक कर देखा और उसे जोदत की चुप और महवियत का एहसास हुआ था। साइम को देखने पे फातिमा भी मतवज्जे हुई। जोदत, साइम ने उसे कोहनी मारते हुए मतवज्जे किया। फातिमा को विश नहीं करोगे? साइम चबा के कह रहा था। हाँ, हैप्पी बर्थडे। उसने चौंकते हुए उनको देखा और फिर फातिमा को विश करने की फॉर्मेलिटी निभाई। थैंक यू। फातिमा का थैंक्स खौफ के लिए हुए था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अभी तक तो ठीक ही थी, लेकिन अब वो बात अधूरी छोड़ते हुए सर झटकने लगा। आइए तो फिर अंदर चलते हैं। फातिमा ने अंदर की तरफ इशारा किया और मरियम को साथ लेकर अंदर आ गई। उसने उन लोगों का मरियम के साथ तारुफ भी नहीं करवाया था और मरियम जो वहाँ खड़े खड़े उस लड़के की बेबाक नज़रों से बचने की नाकाम कोशिशें कर रही थी, वहाँ से हटते ही उसने शुक्र अदा किया। उनके पीछे साइम और कामी भी अंदर की तरफ बढ़े थे कि जोदत ने साइम को शर्ट से पकड़कर पीछे खींच लिया। बात सुनो, जोदत संजीदगी से बोल रहा था। सुनाओ। ये लड़की कौन है? फातिमा की फ्रेंड है। पहले तो कभी नहीं देखा। पहले वो कभी आई भी तो नहीं, अगर आती भी है तो सालों बाद। मिडिल क्लास से लगती है, जोदत ने अंदाज़ा लगाया। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है ना, मिडिल क्लास की लड़कियां मुश्किल में डाल देती हैं, जोदत ने बाल खुजाते हुए कहा। जोदत, अपनी सोच को लगाम दो। साइम ने उसे सरजनिश करते हुए पास रखना चाहा, जबकि जोदत ठिठाई से मुस्कुरा दिया। मेरी सोच को बेलगाम करने वाली भी तो तुम ही हो। जोदत उसे कुछ जिता रहा था। खैर छोड़ो इस बात को, चलो अंदर चलते हैं। साइम बात को टाल रहा था। चलते हैं, पहले नाम बताओ। नाम? उस लड़की का। जोदत, ये क्या बेहूदगी है? नाम पूछना बेहूदगी है? हैरत है। अरे चलो यार, किस तकरार में उलझ गए हो? कामी पलटकर उन दोनों के पास आ गया। उससे नाम पूछ रहा हूँ, लेकिन ये बता ही नहीं रहा। जोदत अपनी बात पे डटा हुआ था। तुम्हें नाम से क्या मतलब? साइम घूरा था। तुम नाम बताओ। मतलब मैं बता दूंगा? अगर ना बताऊं तो मेरा अंदर जाने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं यहीं से वापस चला जाता हूँ। वो भी अपनी ज़िद का पक्का था। साइम झंझला गया। ओ कमान यार, ज़रा सी बात को खामखा इशू बना रहे हो तुम। इशू मैं नहीं तुम बना रहे हो। उस लड़की का नाम ही तो पूछा है, दाम तो नहीं पूछा। जोदत भी झंझला के बोला। जोदत, साइम ने फिर गुस्से से देखा। नाम बता दो, फ़ायदे में रहोगे। जोदत मुस्कुरा रहा था। यार वो बहन की दोस्त है, कुछ शर्म करो। ओके, मैं शर्म कर लेता हूँ, चला जाता हूँ यहाँ से, उसने लापरवाही से कहा और कदम वापस मोड़ लिए। मरियम नाम है उसका। साइम ने बिलाखिर हथियार डाल दिए थे। वो जोदत की नाराज़गी मोल नहीं ले सकता था। दोनों की बचपन की दोस्ती थी, एक दूसरे का अच्छा बुरा भी बर्दाश्त करना ही पड़ जाता। जैसे उस वक्त जोदत की ज़िद के आगे हार मानना पड़ी थी और ना चाहते हुए भी उसे नाम बताना पड़ा। थैंक यू यार, तुम वाकई एक अच्छे दोस्त हो। जोदत उसके कंधे पे हाथ रखते हुए मुस्कुराया। लेकिन तुम ज़रा भी अच्छे दोस्त नहीं हो, बात बात पे तड़ी दिखाते हो। साइम दांत पीस के बोला था। जवाबन जोदत कहका लगाते हुए उसके साथ अंदर आ गया और मेहमानों की आमद भी शुरू हो चुकी थी।